اس نوجوان کا جواب سنیے. وہ نوجوان جواب دیتا ہے اے بادشاہ، اے خلیفہ، اللہ کے گھر میں یعنی بیت اللہ میں مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر آپ سے کچھ مانگوں. اللہ کے گھر میں میں آپ سے کچھ مانگوں، مجھے شرم آتی ہے. اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو یہ نوجوان جب مسجد سے نکل جائے، یعنی جب یہاں سے نکل جائے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا. کہا چلیے ٹھیک ہے. اب وہ مسجد سے نکلے، وہاں سے نکلنے کے بعد ان کا غلام آیا، سلیمان بن عبد الملک بن مروان کا غلام آیا. آنے کے بعد کہا کہ اے نوجوان، آپ کو بادشاہ نے بلایا، آپ کو خلیفہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو یاد کیا؟ آپ چلیے. بولے چلیے ٹھیک ہے چلتا ہوں. وہ نوجوان بادشاہ کے سامنے آتا ہے، سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے سامنے وہ آتا ہے. آنے کے بعد بادشاہ کہتا ہے، سلیمان بن عبد الملک کہتا ہے کہ اے نوجوان، اس وقت تو آپ نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں اور آپ کو اللہ کے گھر میں کسی اور سے مدد مانگنے میں شرم آتی ہے. اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب تو آپ وہاں سے باہر ہیں. اب بتائیے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ میرے بھائیو اب اس کا جواب سنیے. اس نے کہا کہ آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، بتائیے آپ دنیا کی مدد کریں گے یا آخرت کی مدد کریں گے؟ میرے لیے اب دنیا کی مدد کریں گے یا آخرت کی مدد کریں گے؟ اس نے کہا کہ نوجوان، میری دسترس میں صرف دنیا کی مال و متاع ہے، دنیا کی دولت ہے، میں آپ کی دنیا کی مدد کر سکتا ہوں. جب اس نے بادشاہ نے کہا تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، اے خلیفہ، اے سلیمان بن عبد الملک بن مروان، سنیے، جو دنیا تو میں نے اللہ سے بھی کبھی نہیں مانگی. آپ میری دنیا کی مدد کرنے کی بات کر رہے ہیں، دنیا کی یعنی دنیاوی ہیلپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو دنیا میں نے اللہ سے کبھی نہیں مانگی وہ دنیا میں اللہ کے بندہ سے میں کیسے مانگ سکتا ہوں؟ اے بادشاہ، اگر آپ آخرت کے لیے اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو آپ میری مدد کیجئے. اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اے نوجوان، یہ آپ نہیں، یہ آپ کا خون بول رہا ہے. ذرا دیکھیے، اس نے دنیا نہیں مانگی میرے بھائیوں، کیونکہ سالم بن عبداللہ بن عمر یہ جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی تو بس چند دنوں کی چاندنی ہے، دنیا کی زندگی بس چند دنوں کی ہے، میں دنیا مانگ کر میں کیا کروں؟ اس نے دنیا نہیں مانگی ہے میرے بھائیوں. آگے آئیے، آج ہم اور آپ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک بڑی پیاری اور بڑی زبردست حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے جا رہا ہوں میرے بھائیوں. اس حدیث کو سامنے رکھیے اور آپ دنیاوی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو آپ کمپیریزن کیجئے، مقابلہ کیجئے دنیا کی زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. کل قیامت کے دن جنتی لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا. جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، سب کا فیصلہ ہو جائے گا. اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دو ایسا بندہ حاضر کیا جائے گا. حاضر کرنے کے بعد ان میں سے ایک انسان جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس نے دنیا کما بھی لیا تھا، دنیا کے اندر بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا تھا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتا تھا، بڑے بڑے محل میں رہتا تھا. دنیا کے اندر کبھی ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہوئی، دنیا کے اندر کبھی ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہوئی. دنیا میں بڑا عیش و آرام کی اس نے زندگی گزاری. لیکن ہاں، اس نے صرف دنیا کمایا تھا. اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں آخرت میں وہ جہنمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا. اور ڈالنے کے بعد میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اگر اس حدیث کو آپ سمجھ گئے تو دنیا کے پیچھے بھاگنا بھول جائیں گے. اس انسان کو اس جہنم کے اندر ڈالا اور جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد فوراً اس کو اٹھا لیا گیا، اس کو اٹھا لیا گیا اور اس کو سوال کیا گیا، اے میرا بندہ بتاؤ کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی بھلائی دیکھی ہے؟ اللہ اکبر. وہ انسان دنیا کے اندر دکھ کسے کہتے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں،
پریشانی کسے کہتے ہیں اس کو معلوم نہ تھا۔ ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جہنم کے اندر جانے کے بعد وہ دنیا کے تمام عیش و آرام کو بھول جاتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کو بھول جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے تو دنیا کے اندر کبھی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے تو دنیا کے اندر بڑی پریشانی کے ساتھ، بڑی دکھ کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اور ایک بندہ کو لایا جائے گا، اور ایک انسان کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا، لیکن ہاں دنیا میں وہ بڑا غریب انسان تھا، ایک ٹائم کا کھانا کھاتا تھا تو دوسرا ٹائم کھانا کھانے کے لیے اس کو سوچنا پڑتا تھا، بڑا غریب تھا، پریشانی کی حالت میں، غربت کی حالت میں جس نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ لیکن ہاں میرے بھائیوں، صرف وہ دنیا بنانے کے چکر میں نہیں تھا، بلکہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر رہا تھا، وہ جنتی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ڈالے گا، اور جنت کے اندر ڈالنے کے بعد فوراً اس کو اٹھا لیا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، یعنی اس سے سوال کیا جائے گا کہ اے میرا بندہ بتاؤ، کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی پریشانی دیکھی ہے؟ کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ تو وہ بندہ جواب دے گا کہ اے اللہ نہیں نہیں، اے اللہ نہیں نہیں، اے اللہ نہیں نہیں، میں نے تو تکلیف کسے کہتا ہے، پریشانی کسے کہتا ہے، دکھ کسے کہتا ہے، وہ تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں نے تو ساری زندگی سکھ کے ساتھ گزاری ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، سب کچھ ہے دنیا میں اس کے پاس، ایک سیکنڈ کے لیے بس جہنم کے اندر ڈالا گیا۔ جہنم اتنی خطرناک ہے میرے بھائیوں، جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے میرے بھائیوں کہ ایک پل کے لیے جہنم کے اندر گیا تو دنیا کے سارے عیش و آرام کو وہ بھول گیا، دنیا کے سارے وہ سکھ کو بھول گیا۔ اور ایک جنت ایسی چیز ہے کہ ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو جنت کے اندر ڈالا گیا تو دنیا کی تمام کے تمام پریشانی کو، دنیا کے تمام یعنی دکھ کو اور تکلیف کو وہ انسان بھول گیا۔ لیکن آج ہم اور آپ کتنے نادان ہیں، کتنے بے وقوف ہیں میرے بھائیوں، کہ یہ جاننے کے باوجود بھی، یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی آج ہم اور آپ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، میرے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ماں اور بہنوں، آپ بھی ذرا کان کھول کر سنیے، ایک ایک بات کو ذرا کان کھول کر سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور یہ سوچو، یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم کل مینس آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھے ہو۔ اچھا اب ذرا سوچئے، 1 منٹ کے لیے میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ ذرا سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ، میں نے کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کی کوئی موت سب کے پاس آنی ہے کہ نہیں آنی ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ سوچئے، 1 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں، آپ کے پاس بھی موت آنی ہے، میرے پاس بھی موت آنی ہے، سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ جس طرح آپ نے جس کا جنازہ کی نماز کسی کے جنازے کی نماز آپ پڑھ کر آئے، آپ نے دیکھا کہ آپ اس کو قبر میں دفن کیے، اسی طرح کل آپ کو بھی قبر کے اندر دفن کیا جائے گا۔ مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے، اور موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ گارنٹی ہے؟ گارنٹی نہیں ہے میرے بھائیو۔ ایک مثال دوں آپ کو کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کلیہ چوک کے اندر قاری مبصر صاحب کو کون نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں نا سر، قاری مبصر صاحب کون نہیں جانتے ان کو؟ ذرا سوچئے، میں آپ کو سوچنے کے لیے ٹائم دے رہا ہوں، یہ سب کو ہی سوچئے میری بات کو کہ موت کیسے آتی ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قاری مبصر صاحب کے ساتھ میرا پروگرام تھا آپ کا چوڑی والا موڑ میں، 2 دن کا پروگرام تھا اور 2 دن میں تھا، اور لاسٹ دن میرے ساتھ قاری مبصر صاحب وہاں پر تھے۔ مجھے فون کیا گیا کہ آپ جلدی تیار ہو جائیے، آپ کو اسٹیج پر آنا ہے۔ میں نے کہا بھی کیوں؟ بولا قاری مبصر صاحب کی آواز بیٹھی ہوئی ہے، صدارت مولانا مظہر صاحب کی تھی وہاں پر، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں جلد بازی کر کے میں اسٹیج پر آیا، مجھے دیکھ کر قاری مبصر صاحب اسٹیج چھوڑ دیے،
سائڈ میں بیٹھے، میں بھی بیٹھا۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب کیا خبر ہے؟ قاری صاحب نے جواب دیا کہ میری آواز بیٹھ گئی ہے۔ میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، آواز بیٹھتی ہے، ہم لوگوں کی بھی آواز بیٹھتی ہے بھئی، ہر رات جاگنا، سفر کرنا، 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ تقریر کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں نے کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں، آواز بیٹھتی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تنویر صاحب کل آپ کا پروگرام کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ کل میرا پروگرام گلاب گنج میں ہے، گلاب گنج میں میرا بعد والا دن پروگرام تھا۔ بولا ٹھیک ہے، کل آپ آئیں گے تو میرے گھر پہ آئیے گا، ہم دونوں مل کر بیٹھ کر ایک کپ چائے پئیں گے۔ میں نے قاری مبصر صاحب سے میں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کل آؤں گا تو آپ کے گھر میں انشاءاللہ میں چائے پیوں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کر۔ یہ کہہ کر میں چلا گیا۔ اب میں لگ بھگ 2 یا 3 بجے، غالباً 2 یا 3 بجے میں اب پروگرام میں آنے کے لیے میں تیار ہو رہا تھا۔ بار بار میرے موبائل پر کالز آ رہی ہے، بار بار فونز آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھئی کیا بات ہے؟ ایک فون میں نے ریسیو کیا، ریسیو کرتے جب میں نے کال ریسیو کیا تو مجھے یہ خبر دی گئی کہ مولانا صاحب قاری مبصر صاحب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے بھائیو، جب یہ خبر میرے پاس پہنچی، یقین مانیے 1 منٹ کے لیے تو مجھے کچھ سامنے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں فوراً میں وہاں پر بیٹھ گیا کہ ہائے اللہ، کل رات میں نے جس کے ساتھ میں نے بات کی، ایک ساتھ میں نے جس کے ساتھ پروگرام کیا، جس کے ساتھ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر میں آ کر میں ایک کپ چائے پیوں گا، آج وہ انسان دنیا چھوڑ کر چلے گئے، مجھے بھی کل دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ بیٹھے ہیں نا آج دنیا یہاں پر آ کے، گھر میں جا کر سوئیں گے، کیا خبر، کیا پتا کہ کل کا سورج بھی آپ دیکھ سکو، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ تم نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ آج رات آپ کی موت ہو جائے، کیا آپ نے کل آخرت کے لیے کیا آپ نے تیاری کر رکھی ہے؟ کیا آپ نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ اگر آج ہماری موت ہو گئے تو کل ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے آج ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہائے افسوس میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کیجیے۔ ہمیں دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، یاد رکھیے گا، ہمیں دنیا بنانے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آزمائش کرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہاں، جب قاری مبشر صاحب کی بات آئی اور موت کی بات آئی تو ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ میرا کتنا لگاؤ ہے۔ قاری مبصر صاحب کے نا ایک بڑے بھائی ہیں، ان کا نام ہے عبدالقاہر، وہ بھی مقرر، پہچانتے، وہ بھی مقرر تھے، یہ لوگ بڑے اچھے تھے۔ قاری مبصر صاحب کے بڑے بھائی عبدالقاہر، وہ بھی بنگلہ زبان کے ایک بہترین مقرر تھے، بنگلور میں تھے، بیمار تھے۔ مجھے فون کیا بنگلور سے، کہا کہ تنویر صاحب میں بنگلور آیا ہوا ہوں، آپ سے خصوصاً آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ میں نے ان کے لیے دعا کی اور اس نے کہا کہ میں بنگلور سے جب آؤں گا تو ہم لوگوں نے ایک پروگرام رکھا ہے جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، اس پروگرام میں لوگوں کی یہ چاہت ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اور 12 مارچ کو میں نے پروگرام دیا شیخ کو کہ شیخ آپ 12 مارچ کو پروگرام رکھیے، اس سال کی سامنے جو مارچ کا مہینہ آ رہا ہے، آپ 12 مارچ کو پروگرام رکھیے، انشاءاللہ میں آپ کے پروگرام میں پہنچوں گا۔ پروگرام رہ گیا اور کچھ دن پہلے مولانا عبدالقاہر السلفی حفظہ اللہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ آخرت کی آپ تیاری کر لیجئے، دنیا کے لیے نا ہمیں نہیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے